اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی قیامت کے دن تین لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور وہ عرش جو ہے اس کی صفت کیا ہے، یعنی عرش کیسا عرش ہوگا، یا وہ قیامت کا دن کیسا قیامت کا دن ہوگا، وہ ایسا دن ہوگا، یعنی اس قیامت کے دن کی صفت یہ ہے یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ایسا عظیم دن قیامت کا ہوگا۔ اور اس دن تین افراد اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نزدیک ہوں گے، سائے میں ہوں گے۔ وہ تین افراد، وہ خوش بخت تین لوگ کون ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی جو سوال آپ روایت سن کر آپ کے ذہن میں پیدا ہوا، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے وہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ ارشاد فرمایا من فرج عن مکروب امتی، یعنی تین میں کا ایک شخص، جو پہلا شخص ہے وہ ہوگا جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، یعنی قیامت کا ایسا دن کہ جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کا، اور تین افراد ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں پہلا فرد وہ ہوگا جو شخص پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے۔ دوسرا کون ہوگا؟ وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرنے والا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا۔ تیسرا وَمَنْ أَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، اور تیسرا وہ خوش بخت ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ امتی کی امداد کرنے والا، سنتوں کو زندہ کرنے والا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھنے والے وہ خوش نصیب تین افراد ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں جو قیامت کے اس عظیم دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے کہ جس دن عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی انقلاب کے ساتھ ایک بار پھر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ منقول حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار توبہ سے پہلے نشے کے عادی تھے۔ آپ کی توبہ کا سبب یہ بنا کہ آپ کی اپنی ایک ہی بیٹی تھی اور آپ اس سے بے حد محبت کرتے تھے، یعنی عملی حالت اچھی نہیں تھی۔ الحمدللہ دائرہ اسلام میں داخل تھے، کلمہ گو تھے، اللہ رب العالمین کی توحید کا اعتقاد رکھنے والے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین رکھنے والے تھے۔ عملی حالت اچھی نہیں تھی مگر بیٹی سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بیٹی کا انتقال ہو گیا، اور محبت بہت زیادہ تھی، تو اب یوں سمجھیے کہ نشے کی عادت کی رغبت بڑھ گئی، یہاں تک کہ شب براءت آ گئی۔ اب 15ویں کی رات، شعبان المعظم کی 15ویں شب،
چاہیے یہ کہ عبادت کرے بندہ، اللہ تعالیٰ کی ریاضت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھے، تحمید کرے، مناجات کرے، دعائیں کرے، اللہ رب العالمین کے حضور نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرے، نعت خوانی کرے، ذکر و اذکار کرے، تصور مدینہ کرے، سنت و بھرے اجتماع میں جائے، سنت و بھرا بیان کرے، سنے، دین کی خدمت کرے، نیکی کی دعوت عام کرے، مگر اس کے برخلاف آپ کی وہ رات گزر گئی اور یہاں تک کہ وہ آپ سونے کے لیے تشریف لے آئے اور آرام فرمایا۔ اس مقدس راتوں کی تو کیا ہی برکتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسی راتیں تقدیروں میں مدنی انقلاب بھی برپا کر دیتی ہیں، اور اصل تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، کوئی بھی سبب بن جائے۔ بڑی راتوں کی تعظیم کی وجہ سے لوگوں کو ایمان کی دولت بھی مل جاتی ہے، لوگ عبادت کرنے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انفرادی کوشش کر کر کسی کو بڑی رات کے اجتماع میں دعوت دی جاتی ہے، تو وہ اجتماع سنت و بھرے اجتماع میں آتا ہے، اس کی برکتیں پاتا ہے۔ اسی طرح کبھی کسی کو کسی نیک اجتماع کی، نیک محفل کی بھی دعوت مل جاتی ہے، اور اس کا دل عاشقان رسول کی صحبت سے پسیج جاتا ہے۔ گناہوں کا اگرچہ بہت زیادہ عادی ہو تب بھی عاشقان رسول کی صحبت کی برکتیں پاتا ہے۔ اور ہم بھی آج آپ کو جو مدنی بہار دکھائیں گے، اس بہار کا سبب یہی ہوا کہ ایک اسلامی بھائی جو پتہ نہیں کیا تھا، یعنی مجھے تو پتہ ہے، ابھی آپ کو نہیں پتہ، بہت سو کو نہیں پتہ ہوگا، کچھ تھوڑے بہتوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ زمانے ماضی میں کیا حالات تھے اور اب ان کی کیا صورتحال ہے۔ یہ ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل آج بتائیں گے یا دکھائیں گے، سنائیں گے، آپ کی بھی سنیں گے، آپ کے ایس ایم ایس بھی موصول کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بہرحال اجتماعات کی بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہوتی ہے کہ اصلاح امت کا سبب بنتے ہیں سنت و بھرے اجتماعات، اور بڑی راتوں، مقدس راتوں کی بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کو اس مقدس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کے اسباب ہوئے وہ بھی اچھوتے سے اسباب تھے۔ آپ سو گئے اور رات کو آپ نے خواب دیکھا۔ خواب یوں دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر سے ایک بہت بڑا اژدہا نکل کر آپ کے پیچھے رینگنے لگا۔ اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تیز چلنے لگے، پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھاگنا آپ نے جب شروع کیا تو راستے میں ایک بزرگ ملے، ٹھیک ہے، بڑے کمزور سے بزرگ تھے اور عمر رسیدہ بھی تھے، عمر زیادہ تھی، جسے ہم کہتے بوڑھا۔ تو انہوں نے فریاد کی، کوئی بھی ملے بچاؤ بچاؤ جیسے کر کر فریاد کرتے ہیں، تو انہوں نے فریاد کی ان بزرگ سے، مجھے اژدہے سے بچائیے۔ انہوں نے جواب دیا، بیٹا میں بہت کمزور ہوں اور میں آپ کو اس بلا سے نجات نہیں دلا سکتا۔ آپ مزید آگے تشریف لے گئے، اب یہ اژدہا پیچھے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ آپ ایک پہاڑ پر چڑھے تو آپ نے آگ کے ابلتے ہوئے گھڑوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، یعنی قریب تھا کہ آپ اس میں گر جاتے، مگر ایک آواز آئی، تو میرا اہل نہیں، یعنی تم ان میں سے نہیں ہو۔ آپ سنبھل گئے اور آگے چل پڑے، حتیٰ کہ ایک پہاڑ پہ چڑھے، اس پر شامیانے اور سائبان لگے ہوئے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹینٹ وغیرہ، وہ لگے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آواز آئی، اس نا امید کو دشمن کے نرغے میں جانے سے پہلے ہی گھیر لو۔ تو بہت سے بچوں نے انہیں گھیر لیا، جن میں آپ کی وہ بیٹی بھی تھی۔ وہ آپ کے پاس آئی اور اپنا دایاں ہاتھ اس اژدہے کو مارا تو وہ بھاگ گیا، اور پھر وہ آپ کی گود میں بیٹھ کر یہ آیت پڑھنے لگی۔ یہ پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا۔ اب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اپنی بیٹی سے پوچھا
کیا تم فوت ہونے والے یعنی تم تو فوت ہو چکی، زندہ تو نہیں ہو، قرآن بھی پڑھتے ہیں فوت ہونے والے۔ تو اس نے جواب دیا جی ہاں، ہم آپ یعنی زندہ لوگوں سے زیادہ اس کی معرفت اور پہچان رکھتے ہیں، یعنی ہم انتقال کرنے والے قرآن مجید فرقان حمید کی پہچان آپ سے زیادہ رکھتے ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سے اس جگہ ٹھہرنے کا مقصد پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں رکے ہوئے ہو اور یہ سارے بچے وغیرہ جو رکے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بچی نے کہا یہ بچے قیامت تک یہاں ٹھہر کر اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کسی کے والدین کا، کسی کے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، نابالغ بچوں کا، تو وہ بیچارے کیسے منتظر رہتے ہیں، کیسے تڑپتے ہیں، اور وہاں یہ کیفیت ہے کہ اس کا مشفع شفاعت کرنے والا گویا وہاں جمع ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال ہوگی، ایمان پر خاتمہ ہوا تو یہ بچے شفاعت کریں گے، جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں گے۔ پھر اس اژدہے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا، یعنی یہ پوچھا یہ کون اژدہا میرے پیچھے لگ گیا؟ تو اب وہ بچی نے بولا یہ آپ کا برا عمل تھا۔ پھر اس ضعیف العمر شخص کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ آپ کا نیک عمل تھا، آپ نے اسے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ آپ کے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، لہٰذا آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ہلاک ہونے سے بچیں۔ پھر وہ بلندی پر چلی گئی، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے سچی توبہ فرما لی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حکایات بزرگوں نے لکھی ہیں، بہت ساری توبہ کی حکایات ہم پڑھتے رہتے ہیں، توبہ کی حکایتوں کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، حکایتیں سنتے رہتے ہیں۔ ان حکایات کو اچھی اچھی نیتوں سے بیان کرنا یقیناً کار ثواب ہے، اور ان حکایات کو سن کر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، انسان سوچتا ہے ایک طرف اژدہا، ایک طرف بزرگ، ایک طرف نیکی، ایک طرف بدی، ایک طرف برے اعمال کا انجام، ایک طرف اچھے اعمال کا اختیار کرنا۔ یعنی ان کی حکایت میں جب ان کا وہ زمانہ آئے جس زمانے میں یہ گناہوں میں مبتلا تھے، تب بھی ان کے لیے تو کا لفظ استعمال کرنے کا ذہن نہیں بنتا کہ یہ تو بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تو توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کرنے والے کے بارے میں تو روایتوں میں بھی آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا، گناہوں سے رجوع کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو اب وہ ایسے بزرگ ہو چکے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے گناہوں کے میل سے دھلنا نصیب ہوا، بلکہ ایسی بابرکت شخصیت بنے کہ جو ان سے وابستہ ہو وہ بھی دھل جائے، گناہوں سے صاف ہو جائے۔ تو اب ان حکایات کے ذریعے انسان کو اپنے محاسبے کا ذہن بنتا ہے، اپنی اصلاح کی سوچ بنتی ہے، اس کا ذہن بنتا ہے کہ مجھ کو کچھ کرنا ہے، مجھے تبدیل ہونا چاہیے، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے بارے میں غور کرتا ہے۔ تھوڑی دیر آپ خود سوچئے، جب آپ نے یہ حکایت سنی کہ ایک شخص تھا، اس نے یہ خواب دیکھا، خواب میں اس کے نیک اعمال کمزور بزرگ، معمر بوڑھے بزرگ کی طرح دکھائے گئے، اور دوسری طرف ایک بہت بڑا اژدہا، ایسا طاقتور قد آور سانپ کہ جو مطلب یوں سمجھے کہ ایسے ایسے اژدہے ہوتے ہیں کہ بکرا ہے نا، بکرا سانس لے تو بکرا آگے بڑھے اور حلق کے اندر اتر جائے، اتنے بڑے بڑے سانپ دنیا کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ بہتر جانے کہ آخرت کے اژدہے کیسے ہوں گے۔ اونٹوں کے برابر سنا جاتا ہے کہ وہ اژدہے ہوا کریں گے۔ اب انسان کا تصور یہ ہو کہ یہ برا عمل ہے اور یہ اچھا عمل ہے تو دل پسیج جاتا ہے، بندہ نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، نیکی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ہم بھی مدنی انقلاب سلسلے کے اندر آپ کو مختلف مدنی پھول دکھاتے ہیں، مدنی بہاریں دکھاتے ہیں، جس سے ہمیں بہت سے مدنی پھول ملتے ہیں، اور اس سے اگر ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان کریں گے تو اللہ کی رحمت سے ہم ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ معاشرے کا بگڑا ہوا شخص، یہ ایک واقعہ، اس واقعے کو سننے کے بعد عام طور پر ذہن میں آتا ہے وہ تو بزرگ تھے، وہ تو پرانا زمانہ تھا، آج کے زمانے کا انداز الگ ہے، آج کا لائف اسٹیٹس الگ ہو چکا، آج کے لوگوں کا رہنا سہنا الگ ہو چکا، آج کے مسائل الگ ہو چکے، آج میڈیا کا دور ہے، آج پتہ نہیں، آج کی افراتفری الگ ہے، آج کے لوگوں کی سوچیں الگ ہیں، آج کے مسائل الگ ہیں، آج کے وسائل الگ ہیں، آج ایک میڈیا وار ہے، آج ہر طرف ایک مطلب
پورا نظام دنیا کا عجیب و غریب ہو چکا، ہمیں فاسٹ ہونا ہے، ہماری انگلیوں پر اس وقت دنیا ہے، دنیا میں ترقی کرنی ہے، ہمیں اس طرف آگے جانا ہے، تو اب یہ والی چیزیں، یہ چینجز بالکل اپنے آپ کو تبدیل کر لینا، بالکل اپنے آپ کو بدل دینا یہ مشکل لگتا ہے، لیکن دعوت اسلامی آپ کو بتا رہی ہے، مدنی چینل آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کی طرح کے معاملات کے اندر مبتلا افراد وہ یکسر بدل گئے، تبدیل ہو گئے، ایسے ایسے انقلابات افراد کے اعتبار سے آئے، ایسے ایسے شعبے دعوت اسلامی نے نمودار کرائے اور ایسے ایسے کارنامے دعوت اسلامی نے پیش کیے۔ کبھی دعوت اسلامی نے ایسی جگہ جو گناہوں کا اڈا تھا اس کو مسجد بنا دیا، کبھی ایسا ہوا کہ کوئی پاپ سنگر تھا تو آج وہ نعت خوان بن گیا، کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی مطلب الٹی سیدھی سپیچز کرنے والا ہوگا کہ گناہوں برے مقالے لکھنے والا ہوگا، وہ آج عالم بن کر کچھ لکھنے، دین کی خدمت کرنے والا بن گیا۔ تو ایسی چینجز کے بارے میں جو واقعات آپ سنا کرتے تھے، اللہ کی رحمت سے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی اس وقت آپ کو سنا نہیں رہی بلکہ دکھا بھی رہی ہے۔ ان کی ماضی کی تصاویر، ان کے ماضی کے معاملات، ان کے ماضی کے سارے احوال، لوگوں کے اندر جو تاثرات ہوئے، لوگوں کے اندر جو چینجز آئی، ایک فرد سے معاشرہ ہوتا ہے، اس فرد کی تبدیلی کی وجہ سے معاشرے پر کیا امپیکٹ پڑا، معاشرے میں کیا تبدیلی آئی، کیا تبدیلیاں رونما ہوئی، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جس طرح اس واقعے کا امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ ایک واقعہ سننے کے بعد بھی بندہ مجبور ہوتا ہے، تھوڑی ہمت ہوتی ہے کہ وہ تبدیل کر لیں، تو آج کے دور کے اندر جو افراد تبدیل ہو گئے ان کے احوال کو دیکھنا، ان کے معاملات کو سن کر کیوں ہمارا دل نہیں چاہے گا ہم بھی تبدیل ہوں، ہم بھی سدھریں، ہماری بھی اصلاح ہو، ہم بھی نیک راہ کی طرف آئیں۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی آپ کو دعوت دوں گا، آ جائیے، کیونکہ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو کیسا اجالا کیا اور کیسے فرد کے ساتھ اجالا کیا، یعنی کون سا فرد تھا، اس کے بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ ابھی ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں ایک وہ اسلامی بھائی جنہیں دانیال کہا جاتا ہے۔ آج وہ اسلامی بھائی انہی کا ماضی، انہی کی زبانی، ان کے رشتہ داروں کی زبانی اور دیگر اسلامی بھائیوں کی زبانی سنتے ہیں، پھر ان کی چینجز بھی دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہار کا ایک جھونکا فرحت و شادمانی کا ساماں کر گیا، نیکیوں کی کلیاں کھلنے لگیں تو بے ذائقہ زندگی بارونق ہو گئی۔ گناہ کی کثرت انسان کو اپنے رب عز و جل سے دور کرتی چلی جاتی ہے، دل کی زمین سخت و سخت ترین ہوتی چلی جاتی ہے، وعظ و نصیحت کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن جب اندھیروں سے روشنی کی جانب بڑھے قدم تو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کو دین کی روشنی سے منور کرنے کا ذہن بنا، اور میں اس راہ کی جانب چل پڑا جہاں سے فضل و کرم کے چشمے پھوٹتے ہیں، مغفرت کے انعامات ملتے ہیں۔ اس قافلے، اس کارواں کی رفاقت نصیب ہو گئی جس سے وہ سب میسر آ گیا جو میری زندگی کا حاصل بن گیا۔ میرا نام محمد دانیال اتاری ہے، میں پاکستان پنجاب کے شہر لاہور سے تعلق رکھتا ہوں۔ شروع سے گھر میں چونکہ فیشن کا ماڈرن ماحول تھا، اسی ماحول میں پلے بڑھے، اور پھر اسکول میں چلے گئے۔ اسکول میں بھی چونکہ ماحول ایسا ہی تھا، آوارہ دوست مل گئے جس کی وجہ سے مختلف قسم کے گناہوں کی عادتیں آ گئی، جس کی وجہ سے طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ آوارہ گردی کا سلسلہ، فلمیں ڈرامے دیکھنا، فیشن کرنا، اور پھر تباہی کا مزید سلسلہ یوں بڑھا، شوقیہ طور پر مجھے میوزک سینٹر اور ویڈیو سینٹر بنا کر دے دیا۔ اپنے علاقے میں بٹ ویڈیو سینٹر اینڈ میوزک سینٹر کے نام سے ویڈیو سینٹر کا آغاز ہوا، تو پھر گناہوں کا سلسلہ تیزی سے بڑھنا شروع ہوا۔ 4 VCR رکھے ہوئے تھے، 4 گھروں میں صبح فلمیں دکھانے کا سلسلہ، 4 گھروں میں رات کو VCR لگاتا، فلمیں دکھاتا۔ میرا نام محمد حسنین اتاری ہے، میرا تعلق حاج صاحب کے علاقے سے ہے۔ الحمدللہ عز و جل حاج صاحب کی برکتوں سے آج میں مدنی ماحول میں ہوں۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب حاج صاحب ماحول میں نہیں تھے تو حاج صاحب کا ایک ویڈیو سینٹر تھا جس سے ہم VCR اور فلمیں خریدا کرتے تھے، جا کر وہاں سے فلمیں لا کر دیکھا کرتے تھے۔ اور جس دن VCR کرائے پر کہیں نہ جاتا، دوستوں کو
म्यूज़िक सेंटर पर जमा कर कर फिल्में देखना और अपनी आखिरत की बर्बादी का सामान जमा करता जा रहा था। फिर सारा दिन गाने सुनना, गानों की रिकॉर्डिंग करके गुनाह जारिया का सिलसिला था। मेरा नाम इजाज़ अहमद भट्ट है। मैं दानियल भाई के बारे में बताना चाहता हूँ। दानियल भाई मेरे छोटे भाई हैं। इनका असल नाम शहबाज अहमद भट्ट है। ये शुरू में बचपन से ही बड़े जो शरारती और बड़े इस तरह के जोली तबीयत वाले थे, और अक्सर ये जो है ना शादी के फंक्शन में और मुख्तलिफ तकरीबात में डांस भी किया करते थे। इसके अलावा ये कि ये जब थोड़े से बड़े हुए तो उसके बाद एक वीडियो सेंटर में बनाया। वहाँ मुख्तलिफ गानों की और फिल्मों की कैसेटें भी बिकती थी और VCR पे जो ना किराए पे दिया जाता था, तो उसमें ये काफ़ी अरसे तक काम करते रहे। मैं गाने रिकॉर्डिंग करने में इस कदर माहिर था कि पुरानी से पुरानी फ़िल्म में कौन सा गाना किस फिल्म का है, मैं बगैर देखे वो कैसेट निकाल लेता था कि कौन सा गाना किस फिल्म का है। उन दिनों में चूँकि डिस्को डांसर मशहूर था, माथे पर पट्टी बांधी होती और सारा दिन नाच गाने का सिलसिला, गाने बाजे का सिलसिला, फिल्मों ड्रामों का सिलसिला, आवारा दोस्तों के साथ घूमने फिरने का सिलसिला। चूँकि मुख्तलिफ घरों में फिल्में दिखाने के सिलसिले में VCR लगाने जाते थे, हर घर से वाबस्तगी हो गई। वहाँ मुख्तलिफ घरों में तरह तरह की लड़कियां भी मिलती जिनसे दोस्ती का सिलसिला हो गया। बेशुमार जगह पर इसी तरह बेहया किस्म की लड़कियां मिलती गई जिनसे दोस्तियों का सिलसिला चलता रहा। और न डर इस कदर था कि स्कूल में पढ़ते हुए दोस्त अगर कहते कि बड़ साहब छुट्टी का वक़्त है, आए घूमने चलते हैं, छुट्टी के वक़्त लड़कियों के स्कूल के बाहर खड़े हो जाना, बदनिकाही करना, लड़कियों का पीछा करना। और बाज़ का दोस्त कहता कि जो लड़की आ रही है बड़ साहब, अगर इसका हाथ पकड़े तो मेरी तरफ से आपको खाना। इस कदर खौफ खुदा की कमी थी कि खाने की खातिर चलते हुए लड़की का हाथ पकड़ के उसको परेशान करना। दानियल भाई के बारे में मैं बचपन के मुझे कुछ वाक़या याद आ गए हैं कि दानियल भाई जो है ना वो गली मोहल्ले में वो जो होते हैं ना वो कांच की गोलियां खेलना, लाटू चलाना और पतंगबाजी करना और आवारा दोस्तों के साथ मिलना, रात को फिल्में देखने जाना। तो बाज़ औक़ात वालिद साहब बड़े परेशान हो जाते थे कि ये इतने ज़्यादा इस माहौल के साथ अटैच हो गए हैं जिसकी वजह से कोई कल को कोई हमें प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह लड़कियों को घुमाना फिराना। मुख्तलिफ शादियाँ जब ख़ानदान में होती थी तो हर जगह पर बुलाया जाता था। वहाँ कज़नों के साथ नाच गाना, बेहयाई का बाज़ार गर्म था। फिर मैट्रिक के बाद कॉलेज में चले गए। कॉलेज में और ज़्यादा आवारा दोस्त मिल गए। वहाँ साहब एक यूनियन में ताल्लुक़ हो गया जिसमें जनरल सेक्रेटरी का ओहदा मिला। साथ बदमाशी शुरू हो गई, लड़ना झगड़ना शुरू हो गए। इस कदर गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ था कि रात को जब VCR वगैरह सब चले जाते, घरों में लगा के आ जाता, फिर वीडियो सेंटर का दरवाज़ा खोलकर ऊंची आवाज़ में आधी रात को गाने लगा देता। महल्लेदार तंग पड़ जाते। अगर कोई मना करने के लिए आता तो उनके साथ लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता। इसके अलावा भी तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस था। नमाज के करीब तक ना जाते थे। वालिद साहब के कहने पर कभी कभी जुम्मा की नमाज़ पढ़ लेते थे। मैं एक और चीज़ भी यहाँ साहब के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि दानियल भाई की जो शरारतें होती थी वो स्कूल में बड़ी मशहूर होती थी। बाज़ औक़ात लड़ाइयाँ करते थे। मैं वो आवारा नौजवान था जिसको ना घर में कोई इज़्ज़त मिलती थी, ना मोहल्ले में कोई इज़्ज़त थी। हर कोई ओए करके बुलाता था। हर वक्त पट्टी बांध कर आवारा गर्दी करता, आवारा दोस्तों में घूमता। बुढ़ापा या वो जवानी या हो बचपन के दिन यारो, रसूले पाक की सुन्नत सजाता कर दिया देखो। उजाला ही उजाला कर दिया देखो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपके तासुरात, आपके SMS मौसूल हो रहे हैं और हमारा सिलसिला भी इस वक्त जारी है। ये महबूब कादरी, ये दीना बने मदीना से इनका मोहम्मद
عاقب محبوب قادری ہیں، دینہ بر مدینہ سے. انہوں نے اپنے تاثرات وغیرہ بھی بھیجے ہیں. صفی اللہ اتاری نام آیا ہے. اب یہ SMS دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ زین بھائی کا میسج آیا ہے اور سلسلوں کے حوالے سے انہوں نے میسج دیے ہیں. زمان اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے انہوں نے مدنی قافلے کی نیت کا اظہار کیا ہے. عمران بھائی نے بیان کیا ہے کہ ان کے گھر میں سے مدنی چینل دیکھتا ہے. محمد رضا اتاری گیلے والا، سلسلہ مدنی انقلاب دیکھ کر میں نے اپنے علاقے میں فیضان مدینہ بنانے کی نیت کی ہے. جس علاقے میں آپ نے بنانے کی نیت کی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کی اس نیت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. جو پہلی چیز تھی وہ ان کے ماضی کے واقعات، حال کے احوال تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، اور اب ان میں جب تبدیلی آئی تو لازمی بات ہے ایک ایسا شخص، معاشرے کا ایسا فرد جو ایسے کام کر رہا ہے جیسے جیسے آپ نے سنے تھے، مطلب کام ابھی نہیں کر رہی ہے، یہ کام ہوا کرتے تھے. اب ٹرننگ پوائنٹ کیا آیا؟ یعنی لباس، احوال، چہرہ اور اس وقت کی ان کی ساخت دانیال بھائی کے ہم کو بتا رہی ہے کہ یہ اس وقت تو چینج ہو چکے. اور پہلے کا کیا کام تھا وہ بھائی بھی بتا رہے ہیں، اجاز بھائی بھی بتا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں. تو اب ان کی زندگی کا وہ موڑ کہ جس موڑ پہ یہ مڑ گئے، تو وہ موڑ جو تھا وہ کب آیا، کہاں آیا؟ اس نے موڑا تو مدینہ شریف کی طرف، لیکن اس موڑ کا سبب کیا بنا، کیا واقعہ تھا؟ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری قسمت کا ستارہ یوں چمکا کہ ایک اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہوئی. اس نے محبت سے مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں بتائیں، امیر اہل سنت کا تعارف کروایا. تو بعض اوقات اس کے ساتھ اجتماع میں جانا ہوتا، لیکن میں اس قدر گناہوں کی دلدل میں، لڑکیوں کے چکر میں، ناچ گانے کے چکر میں، فیشن کی نحوست میں گرفتار تھا کہ اس دلدل سے نکلنا میرے لیے ناممکن نظر آ رہا تھا. پھر میں بھاگ جاتا، پھر باغی ہو جاتا، پھر گناہوں کا سلسلہ. وہ اسلامی بھائی مسلسل مجھ پر کوشش کرتا رہا. کبھی میں کرکٹ کھیلنے گراؤنڈ جاتا تو وہاں میرے پیچھے آ جاتا اور مجھے کہتا کہ آج فلاں جگہ پر درس ہوگا، آج فلاں جگہ پر بیان ہوگا، ابھی آئیے گا. کبھی ویڈیو سینٹر پر آ جاتا، مجھے سمجھاتا، میں اس کا مذاق اڑاتا، اس کو پھپتیاں کستا، اس کی دل آزاری کرتا. لیکن اس اسلامی بھائی کی عظمتوں کو سلام کہ وہ مجھ سے مایوس نہیں ہوا، مسلسل کوشش کرتا رہا. یہاں تک کہ 1988 میں باب المدینہ کراچی ککری گراؤنڈ میں بین الاقوامی اجتماع کی تاریخیں آ گئیں. اس نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے باب المدینہ کراچی کے بین الاقوامی اجتماع میں جانے کی دعوت دی. میں نے اس کا مذاق اڑایا کہ میں مولویوں کے ساتھ کہاں جاؤں گا، میں کیسے ان کے ساتھ رہوں گا، میں 3 دن کیسے گزاروں گا. میں نے اس کو یعنی کہ دل آزاری کر کے اس کو واپس بھیج دیا. لیکن وہ مایوس نہ ہوا، مسلسل مجھے سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کی انفرادی کوشش کام کر گئی اور اس نے مجھے باب المدینہ اجتماع کے لیے تیار کر لیا. لیکن پھر وہی دوست، وہی فلمیں، ڈرامے، آوارہ دوستوں کی صحبت. پھر میں سوچنے لگا کہ 3 دن مولویوں کے ساتھ کیا کروں گا، کہاں رہوں گا، وہاں کیا ترکیب ہوگی، کراچی میں ان کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا. پھر میں نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں جانا، میرا کرایہ رکھ لو، کسی اور کو لے جاؤ. لیکن وہ اسلامی بھائی مجھے سمجھاتا رہا، دیکھو زندگی بڑی مختصر ہے، اس مختصر زندگی کو گناہوں میں، بے حیائیوں میں، نافرمانیوں میں گزار کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اس کی باتیں مجھ پر تاثیر کا تیر بن کر اثر کرتی، لیکن عارضی طور پر اثر ہوتا، کیونکہ میں بہت بڑی صحبت میں پھنسا ہوا تھا. سارا دن فلمیں دیکھنا، دکھانا، گانے سننا، سنانا، آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومنا، رات کو کھانا پینا، گھومنا پھرنا، یہ میری زندگی کا وتیرہ تھا. آخر کار وہ مجھے باب المدینہ لے جانے میں کامیاب ہو گیا. داتا ایکسپریس کے نام سے ہمارے لاہور سے ٹرین چلی، اس میں عاشقان رسول کی صحبت ملی، رستے میں نعت خوانی کا سلسلہ، دعائیں سیکھنا، سنتیں سیکھنا. میں یہاں ایک اور چیز آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دانیال بھائی جو ہے، ان کا جو نام ہے وہ شہباز احمد بٹ ہے، لیکن حضرت مولانا الیاس قادری صاحب نے ان کا نام دانیال بھائی رکھا ہے.
تو اس کے بعد سے ان کو دانیال بھائی ہی سارے لوگ جو پکارتے ہیں، ہم گھر والے بھی، بلکہ ہم سارے گھر والے جو ہے نا، ہم بڑے بھائی بھی ان کی عزت اس طرح کرتے ہیں جیسے یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے جو اسلام کے لیے اور اپنی جو اسلام کی جو ہے خدمت کے لیے فی سبیل اللہ اپنی خدمت دی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہم سارے ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں اور ہم سب کو ان کی بڑی محبت ہے۔ میں الحمدللہ اس پیارے مدنی ماحول کو دیکھ کر یوں جیسے اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آ گیا۔ مجھے رستے بھر میں بہت سکون ملا، ایسا سکون میں نے زندگی میں کہیں نہیں پایا۔ رستے میں ہی نعت خوانی، ذکر و درود اور اس کے علاوہ بیانات کا سلسلہ، مدنی حلقے، دعائیں سیکھنا۔ باب المدینہ جاتے جاتے الحمدللہ مجھے اچھی صحبت کے بڑی فیض و برکات ملے، لیکن جب باب المدینہ پہنچے، ککری گراؤنڈ کی رونقیں دیکھی، وہاں دنیا ہی کچھ اور تھی۔ مختلف مبلغین کے بیانات سنے، وہ بیانات دل پر اثر کرتے گئے، لیکن جب آخری رات میں میرے اثر کے بعد شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری مدہ ذلہ العالی تشریف لائے، ان کی سادگی دیکھی، ان کے چہرے کی نورانی دیکھی، اور پھر ان کا خوف خدا میں ڈوبا ہوا بیان سنا، دل خوف خدا سے لرز اٹھا، اپنی زندگی پر شرم آنا شروع ہوئی۔ قبر و آخرت کے متعلق بیان نے میرے اندر کو ہلا کر رکھ دیا۔ بیان کے بعد تصور مدینہ اور پھر رقت انگیز دعا میں اس قدر رقت کا غلبہ ہوا کہ میں اپنے گناہوں پر زار و قطار رونے لگا۔ روتے روتے میں نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی نیت کی۔ اجتماع کے بعد امیر اہل سنت سے ملاقات کا سلسلہ ہوا، لائن لگ گئی، میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ جب میری باری آئی، میں نے ریشم جیسے ملائم ہاتھ امیر اہل سنت کے چھوئے، ان کو بوسہ دیا، مجھے بڑا قلبی سکون ملا۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ یہ غالباً 1988 کا واقعہ ہے کہ جب دانیال بھائی کو ہمارے محلے کے ایک اسلامی بھائی اپنے ساتھ اجتماع میں لے کے گئے، تو یہ اجتماع میں ایسے گئے کہ ان کی جو ہے نا وہ کایا ہی پلٹ گئی۔ ان پہ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کی ایسی نظر کرم ہوئی کہ اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ہے وہ روٹین کا جو جس طرح ناچنا گانا سب کچھ ترک کر دیا، اور ایک سچے اور ایک پکے مسلمان اور اسلامی بھائی کی طرح انہوں نے سفید کپڑے پہننے شروع کر دیا اور ماما شریف باندھ لیا، اور وہ دن ہے اور اس کے بعد آج تک کا دن ہے کہ یہ اسلامی بھائی کے طور پہ جو ہے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں پھر دوبارہ پیچھے جا کر لائن میں لگ گیا۔ پھر جب میری دوبارہ باری آئی تو امیر اہل سنت نے مجھے کان سے پکڑ لیا، فرمایا تم دوبارہ ملاقات کے لیے آ گئے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں تحفہ لینے آیا ہوں آپ کی بارگاہ سے۔ امیر اہل سنت نے مجھے کنگھی نکال کر دی، فرمایا یہ داڑھی پہ پھیرا کرنا۔ داڑھی میں نے رکھی نہیں تھی، میں سوچ میں پڑ گیا میں کیا کروں۔ میں نے نیت کر لی کہ چلو کالج میں ویسے بھی لڑکے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہی ہیں، میں بھی داڑھی رکھ لوں گا، چلو فیشن بھی ہو جائے گا ساتھ، چونکہ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا ہے آپ کی پر اثر زبان سے نکلنے والے الفاظ میرے دل پر اثر کر گئے۔ آپ کے بیان سے، تصور مدینہ اور دعا سے میں پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا، مزید آپ کی شفقتوں محبتوں نے مجھے الحمدللہ اپنا دیوانہ بنا لیا۔ اس نیت سے میں کنگا لے کر آ گیا۔ آتے ہی میں نے گھر آ کر گھر والوں کو کہا میں نے ویڈیو سینٹر نہیں چلانا، میں نے VCR لوگوں کو دکھا کر، فلمیں دکھا کر اپنی آخرت کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ اور جب سے یہ مدنی ماحول کے ساتھ منسلک ہیں اس وقت سے میرا خیال ہے انہوں نے ہزاروں لوگوں کی بلکہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جو لڑائیاں ہیں وہ ختم کرائی ہیں۔ محلے میں جو نوجوان فلمیں دیکھتے تھے، ڈرامے دیکھتے تھے، ان کو مدنی ماحول میں لائے ہیں، اور وہ مدنی ماحول میں لانے کی وجہ سے میرا خیال ہے وہ جو سینکڑوں لوگ بچے جو ہیں وہ اسلامی ماحول میں آئے ہیں، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ حضرت مولانا الیاس قادری کی دی ہوئی تربیت ہے، جس کی جو تربیت جو ہے نا وہ نچلی سطح پر ہمارے پورے علاقے میں پہنچی، اور ہمارا جو ارد گرد کا جو علاقہ ہے الحمدللہ امیر اہل سنت کی توجہ سے وہ 3 دن کے اجتماع کی ایسی برکتیں ہوئیں امیر اہل سنت کے بیانات کی کہ الحمدللہ میں نے واپس آتے ہی وہ VCR ویڈیو سینٹر، میوزک سینٹر کا سلسلہ ختم کر کے
فرسٹ ایئر میں جب میں گیا تھا تو میں ماڈرن، آوارہ، من چلا اور شرارتیں اور گناہ کرنے والا نوجوان تھا، لیکن چھٹیوں کے دوران اس اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسا کرم کیا کہ میں نے الحمدللہ امیر اہل سنت کی فیوز و برکات سے داری کی نیت کر لی، اور پھر یہاں آ کر مزید ماحول ملا تو میں نے امامے کا تاج بھی اپنے سر پر سجا لیا۔ میں یہاں یہ چیز ایک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دانیال بھائی کے اس مدنی ماحول کی وجہ سے ہمارے سارے بھائی جو ہم ماشاءاللہ 7 بھائی ہیں، سارے بھائی 5 وقت کے نمازی ہو گئے، اور اس کے بعد ہم نے اجتماعات میں خاص طور پہ جانا شروع کر دیا۔ جو سالانہ اجتماعات تھے پہلے کراچی میں ہوا کرتے تھے، اس کے بعد 7 سال ہم دانیال قادری کے ساتھ ملتان میں بھی گئے سالانہ اجتماع میں، تو ان کی وجہ سے ہمارے پورے گھر کا ماحول جو ہے نا وہ اسلامی ماحول بن گیا۔ اور آج الحمدللہ عز و جل حاج صاحب کی شفقتوں سے میں الحمدللہ عز و جل حافظ قرآن ہوں، چونکہ حاج صاحب میرے والد صاحب کے دوست تھے۔ حاج صاحب نے میرے والد صاحب پر انفرادی کوشش کی اور مجھے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کروایا، اور آج میں حافظ قرآن ہوں، نعت خوان ہوں، اور حاج صاحب کی شفقتوں سے علاقہ کی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاج صاحب کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کئی ایسے اسلامی بھائی جو پہلے کثیر گناہوں میں مبتلا تھے، امیر اہل سنت کی برکت سے آج وہ نمازی، 5 وقت کے نمازی، تہجد گزار، پرہیزگار، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بن گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہت سارے مدنی پھول اور آپ کے پاس اس وقت حاضر ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش، جھڑکنے کے باوجود انفرادی کوشش جاری رہی، ان سے نیت کرنے کے بعد وہ یوں کہتے ہیں نا کہ پسری کھا گئے، پھر بھی انفرادی کوشش جاری رہی۔ آفرین ہے اسلامی بھائی پر، اور اس کی برکتیں آپ دیکھیں نا، معاشرے کا کیسا فرد، بگڑا ہوا فرد، یعنی ایسا شخص جو رات چلتے عورتوں کو بھی چھیڑے، اس کی تبدیلی ہو جائے تو معاشرے کو اس کا فائدہ ملا اس انفرادی کوشش کا۔ اور دوسری طرف یہ کہ بہت سارے گناہوں کا سلسلہ بند ہوا، اور اعجاز بھائی کہتے ہیں کہ ہم 7 بھائی ہیں، اب یہ میرا خیال 7 بھائی یہ اور 8ویں شاید دانیال بھائی ہیں، انہوں نے شاید اس طرح بتایا یا میرے سمجھنے میں غلطی ہوئی، تو یہ سارے 5 وقت کے نمازی بن گئے، اور بڑے بھائی بھی چھوٹے بھائی کی بہت عزت کرتے ہیں۔ تو اعجاز بھائی ماشاء اللہ اپنے نمازیں تو شروع کر ہی دیں دانیال بھائی کی برکتوں کو بیان کرتے ہوئے، اور دعوت اسلامی آپ بھی آ جائیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے۔ اب باقی بھائیوں نے تو اس انداز سے تاثرات ان کے ہم نہیں لے سکے، آپ ہی کے لے سکے، تو باقی بھائیوں کے نام بھی نہیں پتہ، تو سب بھائیوں کو دعوت دے دیتا ہوں کہ آپ بھی آ جائیں اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کو معمول بنا لیجئے، مدنی انعامات کا رسالہ تھام لیجئے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچ بس جائیے۔ یعنی آپ کا حلیہ، آپ کا انداز، اور جس طرح دانیال بھائی میں تبدیلی آ گئی، دانیال بھائی کی عزت ہو رہی ہے، اور آپ خود تاثرات دے رہے، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ابھی آپ کے پورے جذبات تو ہم نے سنائے بھی نہیں ہیں، ابھی آپ کے اور جذبات باقی ہیں، آپ کے احساسات اور آپ کے اندر پائی جانے والی ان کی برکتیں جو آپ کی برادری پر، آپ کے علاقے میں، آپ کے گھر میں رونما ہوئی، اس کا بیان ابھی آپ خود بھی فرمائیں گے، جو مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں گے، تو اس بیان کو آپ اپنا بھی لیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عملی طور پر شریک بھی ہو جائیں۔ بہرحال وہ حاجی دانیال صاحب کے ہمارے تاثرات چل رہے تھے، اور انہوں نے امیر اہل سنت کے حوالے سے بھی اپنے جذبات بیان کیے، امیر اہل سنت کے انداز، امیر اہل سنت کا انداز میں یاد اسلاف بھی ہے الحمدللہ عز و جل۔ کس انداز سے؟ امیر اہل سنت کے بہت سارے تو انداز وہی ہیں جو بزرگوں کے ہی انداز ہیں، اور بیعت کے طریقہ، توبہ کی تلقین، امامے کی، داڑھی کی ترغیبات، اور اس طرح نیکیوں کی ہدایات، یہ ہمارے بزرگان دین بھی کرتے رہے۔ مفتی مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن، اب مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمارے پاس آواز بھی ہے، ان کا بیعت کروانا، توبہ کروانا، داڑھی شریف کی تلقین کروانا، آپ کا وہ بیعت اور توبہ کا جو انداز ہے وہ بھی سنتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل جب یہ سنیں گے تو امیر اہل سنت کے انداز کے بارے میں بھی سمجھ میں آئے گا کہ بزرگوں کا ہی انداز ہے۔ سنا دیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے یہ کچھ میری توبہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا نماز روزے وغیرہ ہر واجب کو ان کے وقتوں سے ادا کرتا رہوں گا گناہوں سے بچتا رہوں گا خاص کر جھوٹ بدی غیبت بد مذہب کی صحبت گانے بجانے تماشوں سے دور رہوں گا میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم بڑے پیر صاحب محبوب سبحانی حضرت صاحب عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا الہی مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا آمین کافروں کی صورت پسند ہے کیا کہا جائے مسلمان ہے کافر کی صورت پسند منانا نہیں گاڑی رکھا لینے درکار فرما کی سنت کو مفت پھینک دیتے ہیں کافر کی وجہ پسند کرتے ہیں بہت بوجھ ہے داڑھی میں اٹھ نہیں سکتا ماشاء اللہ اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اللہ غنی ہمارے بزرگوں کا انداز توبہ کا تلقین کا اپنے مریدین اپنے معتقدین کو نیکی کی دعوت دینے کا کبھی ان پہ دقت کا طاری ہو جانا اصلاح امت کے لیے کڑنا سنتوں کی نمازوں کی داڑیوں کی فرائض واجبات کی تلقین کرنا وعدے لینا مریدین سے یہ انداز بزرگوں کا ہوا کرتا اور الحمدللہ عز و جل ہم بھی امیر اہل سنت میں یہ انداز پاتے ہیں لیکن آپ کے اس انداز کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ بزرگوں کا انداز ہے تو امیر اہل سنت کے یہ بیانات آپ کا اس انداز سے تلقین کرنا اس انداز سے اصلاح امت کرنا یہ یاد اسلاف ہے ہمارے حاجی دانیال نے بھی ہمیں اس ہی طرف بتایا کہ آپ باپا کے انداز سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور پھر ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو باپا نے کنگھی دے دی اس کے جس کے پاس داڑھی نہیں کہ داڑھی میں کنگھی کرنا تو ایک طرف انہوں نے بھی داڑھی کی تلقین فرمائی اور باپا نے بھی کیسے حکمت سے داڑھی شریف رکھنے کی گویا مطلب ترکیب فرمائی تو الحمدللہ عز و جل ان کا انداز اور شہزادہ اعلیٰ حضرت علیہ مر رحمہ اللہ تعالیٰ کی دونوں پر رحمت ہو اور دونوں کے صدقے ہماری مغفرت ہو ہمیں سنتوں کا پابند اور پکا سچا عاشق رسول بنائے اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں گھما دے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث پاک علیہ رحمت اللہ الوہاب کا حقیقی عشق عطا فرمائے بزرگان دین کی الفت عطا فرمائے ان کی طرف التفات و توجہ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو دانیال بھائی ہمارے جو ہیں وہ دانیال بھائی کے حوالے سے بھی میسیج آیا کہ بھائی وہ آپ کا سلسلے میں دانیال بھائی کی آمد جو ہے وہ بہت سور ملا انشاءاللہ عز و جل میں بھی کوشش کروں گا پتہ نہیں کیا کوشش کریں گے ارشد اتاری باب المدینہ کرنگی سے ان کا میسیج جو ہے یہ کرنگی سے قریب کرنگی ہے یہاں سے مطلب آیا ہے اب اس کرنگی سے جو آپ نے میسیج کر کر ہمارے سلسلے کے اندر شرکت فرمائی ہے پتہ نہیں آپ کیا کوشش کریں گے آپ کون سا مدنی انقلابی کوئی کوشش کر دیں گے اس کوشش کا ارشد بھائی آپ نے کوئی بیان نہیں کیا ایسا نہ کریں یار کچھ ہمیں اپنی کوشش کا بھی وضاحت کر دیجئے اور اس کے علاوہ مزید یہ آگے دیکھیے نا اب یہ آیا سجاد چاند اب یہ سجاد چاند ہے پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے دارالسلام ٹوبا پاکستان پنجاب پاکستان سے ان کا ایس ایم ایس موصول ہوا کہ انہوں نے یہ دانیال بھائی کا مدنی ماحول میں آنے کی برکت والا سلسلہ دیکھا اور میں 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں تو اب بھائی یہ سجاد بھائی تو 30 دن بتا چکے ارشد بھائی نے پتہ نہیں کیا بتانا ہے اور اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ
اور بھی جو ہے وہ آپ کے ایس ایم ایس وغیرہ موصول ہوئے ہیں، تو یہ ایس ایم ایس کا سلسلہ تو جاری ہی ہے۔ اب وہ اعجاز بھائی کا کوئی ایس ایم ایس آیا نہیں ہے ابھی تک، اب پتہ نہیں یہ کب ایس ایم ایس فرماتے ہیں، کیا اپنی نیت کا اظہار کرتے ہیں کہ آج تو دانیال بھائی کا، حاجی دانیال کا سلسلہ ہے، اور جن کے لیے میں نے معافی مانگ لی مدنی چینل کے ناظرین سے۔ تو وہ بہرحال وہ اصل تو یوں سمجھے کہ میں شاید مشتاق رہوں گا کہ اعجاز بھائی کا کوئی میسیج آ جائے، کچھ آ جائے، کوئی برادری والوں کا، بھائیوں کا، کوئی رشتہ داروں کا جو ان کے ساتھ متعلق تھے، ان کا بھی اور دیگر کا بھی۔ ابھی تھوڑی سی باتیں اور سنتے ہیں۔ جو کل تک جمعہ پڑھنا چھوڑ دیتے تھے وہی بھائی عطا ان کو امامت کا مصلی کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ میرا نام محمد جان گل اتاری ہے۔ شروع سے ہی جب 1999 میں مدرسۃ المدینہ میں یعنی کہ شعبہ تدریس کے حوالے سے یہاں پہ آئے تو الحمدللہ حاج صاحب کی صحبت پائی، تو الحمدللہ اس وقت سے لے کر اس سے پہلے دعوت اسلامی سے وابستگی نہیں تھی۔ الحمدللہ ان کی برکت سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے، اور الحمدللہ ان کی برکت سے کافی اور بھی اسلامی بھائیوں کو وابستہ ہونے کی توفیق ملی۔ الحمدللہ ان کی کاوشوں سے، ان کی محبت سے الحمدللہ آج میرا پورا گھرانہ، بلکہ میری والدہ بھی الحمدللہ اسلامی بہن ہے۔ اور اب ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی ساری اسلامی ماحول میں منسلک ہو چکی ہیں، اور ہر بدھ والے دن ہمارے گھر میں پچھلے تقریباً 10-12 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ ہر بدھ کو ہماری والدہ محترمہ اور ساری خواتین جو ہے نا وہ محلے کی اور دور سے بھی خواتین کا اجتماع بلاتی ہیں، اور ہمارے گھر میں مدنی اجتماع ہوتا ہے۔ یہ ساری جو بہاریں ہیں یہ دعوت اسلامی کی وجہ سے ہمارے گھر میں آئی اور پورے علاقے میں پھیلی، اور یہ دعوت اسلامی کی جو برکتیں ہیں یہ مولانا الیاس قادری صاحب نے شروع کی، اور انہوں نے یہ جو مسلمانوں کے بچے جو مختلف قسم کی غلط کاموں میں لگے ہوئے تھے، کوئی گانوں میں لگا ہوا تھا، کوئی ناچ گانوں میں، کوئی بلیئرڈ سینٹر میں، تو ان کو اکٹھا کیا اور ان کو جو ہے نا مدنی ماحول عطا کیا۔ تو دانیال بھائی کی وجہ سے اب ان کو دیکھ کے ہمارے علاقے کے تقریباً سینکڑوں جو نوجوان ہیں وہ اب مدنی ماحول کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں، ہر ہفتہ وار وہ اجتماع میں جاتے ہیں۔ مجھے ایک عرصہ محمد دانیال رضا اتاری کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، یعنی اس وقت سے میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں جب وہ علاقائی مشاورت کے نگران تھے اور میں قافلہ ذمہ دار، اور لاہور میں چند علاقے ہوا کرتے تھے۔ ان کی خصوصیت جو سب سے زیادہ ہے کہ وہ امیر اہل سنت اپنے مرشد کے عشق سے سرشار ہیں۔ الحمدللہ میں نے جتنا عرصہ بھی ہوا تقریباً ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور میں نے ان کے اندر دن بدن مرشد کے عشق کو بڑھتا ہوا پایا، اور دعوت اسلامی کے لیے انتھک کوشش کرنے والے اور ہر چیز قربان کر دینے والے جو ہیں میں نے انہیں پایا دعوت اسلامی کے لیے۔ وہ چل مدینہ کی سعادت بھی حاصل کر چکے ہیں۔ امیر اہل سنت نے، میرے شیخ طریقت نے انہیں چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائی، چل مدینہ کر دیا، اور وہ اس ایک سے دوبارہ بھی چل مدینہ ہوئے۔ الحمدللہ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ شفیق ہیں، وہ رحم کرنے والے ہیں، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والے ہیں۔ جو ہی میں مذہب کی طرف آیا، امیر اہل سنت کی نسبت ملی، داڑھی رکھ لی، ماما باندھ لیا، درس شروع کر دیا، لیکن میں نے اپنے محلے کی مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کیا، لیکن پھر ایک مرتبہ کم نصیبی غالب آئی کہ میرے ساتھ ایک ایسا نوجوان اعتکاف میں بیٹھ گیا جس نے امیر اہل سنت کے بارے میں میرا ذہن خراب کرنا شروع کر دیا کہ تم امیر اہل سنت کے مرید ہو گئے ہو۔ امیر دعوت اسلامی الیاس قادری تو عالم ہے، اور عالم کتابی باتیں کرتا ہے، میرے بابا جی حضور فقیر ہیں، درویش ہیں، تمہیں کسی فقیر کا مرید ہونا چاہیے تھا، کسی درویش کا مرید ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ اس نوجوان کی داڑھی بھی نہیں تھی، تو وہ لیکن روحانیت کی اس طرح باتیں کرنے لگا جس سے میرا بہت ذہن اپسیٹ ہو گیا، ڈسٹرب ہو گیا۔ امیر اہل سنت کے بارے میں اس نے میرا بہت ذہن خراب کر دیا، یہاں تک کہ وہ کہنے لگا کہ میرے بابا جی حضور فلاں جگہ پر اعتکاف بیٹھے تھے، انہوں نے 25ویں رات
تو رمضان میں سب کو اٹھا کے بٹھا دیا، اٹھو شب قدر کا وقت آ گیا ہے. تو اللہ والے جو فقیر ہوتے ہیں وہ نگاہوں سے جو ہے نا وہ عطا فرماتے ہیں. تو جو عالم ہوتا ہے وہ کتابی پڑھی باتیں کرتا ہے. الیاس قادری بھی عالم ہے، پڑھی باتیں کرتا ہے. کسی فقیر کا مرید ہونا چاہیے تھا. میں اعتکاف سے اٹھا تو میں نے اٹھتے ہی امامہ اتار دیا. پھر آہستہ آہستہ مدنی ماحول سے دور ہونے لگا. اجتماع میں جانا چھوڑ دیا. مختلف لوگوں سے ملتا اور پوچھتا کیا بیعت توڑی جا سکتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ پیر روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے، اگر ایک ڈاکٹر سے آرام نہ آئے تو دوسرے ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے. کسی دوسرے مرید کا پیر کا مرید بنا جا سکتا ہے. کبھی کسی سے پوچھتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ جس نے مجھے اپنے مرشد سے دور نہیں ہونے دیا. ایک نیک آدمی مجھے ملا، میں نے اس سے پوچھا میں بیعت توڑنا چاہتا ہوں، میں کسی اور کا مرید ہونا چاہتا ہوں. اس نے مجھے پوچھا تم کس کے مرید ہو؟ میں نے کہا میں الیاس قادری کا مرید ہوں. وہ کہنے لگا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضور میں کسی فقیر کا مرید ہونا چاہتا ہوں، میں کسی درویش کا مرید ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا اللہ کے بندے، اس دور میں الیاس قادری سے بڑا فقیر کون ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے پہننے کا نام فقیری نہیں ہے، بلکہ فقیر تو 4 لفظوں سے مل کر بنتا ہے. فا قاف یا را سے 4 لفظوں سے مل کر فقیر بنتا ہے. فا سے فاقہ کش، قاف سے قناعت پسند، یا سے یاد الہی میں گم رہنے والا، اور را سے ریاضت کرنے والا. جس میں یہ 4 خوبیاں ہوتی ہیں حقیقت میں وہ فقیر ہوتا ہے. اور نادان اس دور میں الیاس قادری سے بڑا فقیر کون ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ میر اہل سنت کا مرید نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جس نے میری رہنمائی کی. کہنے لگا الیاس قادری ایسا فقیر ہے کہ جو کم و بیش سارا سال نفری روزے رکھ کر شرعی فاقہ کرتا ہے. اور قناعت پسند ایسا ہے کہ ابھی تک الیاس قادری نے اپنا گھر نہیں خریدا، گھر میں کوئی فرنیچر نہیں، کوئی بیڈ نہیں، چٹائی پہ سوتا ہے، سادہ زندگی گزارتا ہے. اور یاد الہی میں ایسا وقت گزارتا ہے کہ ساری رات بیان کرنے میں، نیکی کی دعوت میں، ذکر و درود میں ساری رات یاد الہی میں گزار دیتا ہے. اور ریاضت ایسی کرتا ہے اتنی دیر تک سوتا نہیں جب تک اپنے ایک مرید کو توجہ میں لے کر اس کی ایمان کی حفاظت کی دعا نہ کر لے. اس نیک آدمی کی باتیں سن کر وہ جو میرے دل میں وسوسے تھے وہ کافی حد تک کاٹ ہوئی، چونکہ میرے ایمانیات کا مسئلہ بن چکا تھا. اور اسی طرح الحمدللہ عز و جل مدنی کاموں کے والے سے مدنی مرکز نے شفقت فرمائی اور حاج صاحب کو ہماری کابینہ کا دوبارہ یعنی کہ یہ تشریف لائے. تو الحمدللہ ان کی برکت سے ہمارے عمل میں اور دیگر بھی معاملات میں بہتری آئی. اور جس طرح مدنی مرکز دیکھنا چاہتا ہے الحمدللہ وہ رنگ ان میں دکھائی دیتا ہے الحمدللہ عز و جل. اور جس طرح امیر علی فرماتے ہیں کہ حقیقی کارکردگی وہ ہے کہ جس سے عمل میں بہتری آئے اور آخرت کی برکتیں ملیں، تو وہ جھلک ان میں نظر آتی ہے. انہوں نے آ کے الحمدللہ پرانے وہ امیر علیہ سنت کے گلشن کے پھول جو اس وقت یعنی کہ یہاں سے روٹ کر چلے گئے، تو الحمدللہ انہوں نے جا کر ان سب کو الحمدللہ واپس لا کر ترکیب بنائی. اور الحمدللہ اس وقت ہمارے علاقے میں وہ اسلامی بھائی جنہوں نے مدنی کام کرنا چھوڑ دیا تھا، ان کی برکت سے الحمدللہ عز و جل انہوں نے دوبارہ مدنی کام کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ عز و جل ہمارے حاجی دانیال عطاری، ان کے ساتھ ایک عرصہ مدنی کام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. جب میں نیا مدنی ماحول میں آیا، ان کی شفقتوں سے ہی مدنی ماحول میں آنے کی ترکیب بنی. شروع میں مدرسہ المدینہ میں مدرس لگا، اس وقت بھی ان کی شفقت جاری رہی. پھر جب مدنی مرکز کی طرف سے حلقہ نگران بنایا گیا، اس وقت بھی حاجی دانیال عطاری کی کوشش سے الحمدللہ مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی سعادت حاصل ہوئی. حاجی دانیال عطاری کو میں شروع سے الحمدللہ جانتا ہوں. کافی عرصہ یہ مرکز الاولیاء لاہور میں رہے، پھر گجرانوالہ میں مدنی کاموں کی دھومیں مچائی، پھر مرکز الاولیاء نگران کابینہ بن گئے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ان کو صلاحیت سے نوازا ہے. یہ الحمدللہ خوش مزاج بھی ہیں، انفرادی کوشش بھی بھرپور کرتے ہیں. ان کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کی بھی سعادت نصیب ہوئی. الحمدللہ حتی الامکان جدول پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عاجزی بھی ہے، سادگی بھی ہے. اسلامی بھائیوں کو شفقت دینا، اسلامی بھائیوں کو محبت دینا، اسلامی بھائیوں کو ساتھ لے کر چلنا، روٹھے ٹوٹے ہوئے اسلامی بھائیوں کو ساتھ لے کر چلنا. سراج بھائی نے 5 وقت کی نماز کی نیت کی. فرقان بھائی کی مدنی قافلے کی نیت آئی. سید کیسر حسین شاہ میاں والی سے انہوں نے بولا یہ سلسلہ دیکھ کر میں نے داڑھی شریف رکھنے کی نیت کر لی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہے لیکن وقت کم ہے. انہوں نے بہت سارے مدنی پھول دانیال بھائی نے دیے ہوئے ہیں, 2 باتیں کرنا بہت ضروری ہیں. ایک بات انہوں نے جو وہ فقیر فا قوف یا را کے ذریعے بیان کی, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 شرائط پیر کی بیان کی ہیں, جس میں عالم ہونا, سنی صحیح العقیدہ ہونا, سلسلہ اس کا متصل ہونا اور فاسق مولن نہ ہونا. یہ 4 شرائط ان کی ہوتی ہیں. انہوں نے اپنا پچھلا واقعہ بیان کیا ہے تو میں نے کہا اس مناسبت سے بیان کر دیا جائے. اگر امیر اہل سنت کے ذاتی مکان کی بات ہوئی, یہ کوئی پرانا واقعہ ہوگا. 1988 میں تو دعوت اسلامی کے مال میں آئے تھے, میں تو شاید 7 سال کا ہوں گا اس وقت. تو اب وہ والی صورتحال ہے, پرانے واقعات بھی ہوتے ہیں تو اس میں حالات کی حوالے سے جو واقعہ ان کے علم میں تھا انہوں نے بیان کیا. آگے انہوں نے بہت سارے پیارے مدنی پھول بیان کیے ہیں. اس سے اچھا کہ آپ میری بات سنیں, حاجی دانیال کے سنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا کی بات سے اس کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کی بھی سنیں گے, اور 12 دن کا مدنی قافلے کی بھی نیت آ گئی. ساجد اتاری آپ بھی دیکھیں, ساجد بھائی فیضل پور سے باپا کی پہلے ہم گفتگو سنیں گے, پھر حاجی دانیال کی بھی سن لیں گے. احرام باندھنا, دیکھنا سفر مدینہ کہ یہ معاملات, عمرے کا طریقہ ہنس ہنس کر دیکھنا ہے, رو رو کر دیکھنا ہے, یا دونوں کے بیچ میں سنجیدگی سے دیکھنا ہے, حسرت سے دیکھنا ہے, اپنے اندر تڑپ اور تمنا پیدا کرتے ہوئے دیکھنا ہے. دانیال دیکھو پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں کس طرح دیکھنا ہے. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. میں نے اپنے والد صاحب سے اجازت لی کہ امیر اہل سنت حج سے واپس آ رہے ہیں, میں ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو میرے والد صاحب نے شفقت فرمائی, مجھے اجازت دی, کرایہ بھی دیا. ہم 5-6 اسلامی بھائی یہاں سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, باب المدینہ پہنچے, شہید مسجد کھارا در میں اپنا سامان رکھا. ہم پھر ایئرپورٹ پر گئے. وہ منظر آج تک آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب امیر اہل سنت اشک بار آنکھوں سے ایئرپورٹ سے باہر نکلے, نعت خوانی کا سلسلہ جاری تھا, ہزاروں کا مجمع رکت تھی. میں بہت حیران ہوا کہ لوگ تو خوش ہو کر حج سے آتے ہیں, ہار پہنتے ہیں, گلے ملتے ہیں, مبارکیں لیتے ہیں. امیر اہل سنت کی دیوانگی دیکھی کہ آپ زار و قطار رکت آپ پر تاری تھی. مدینے کی جدائی کا اس قدر غم تھا کہ نعت سنتے سنتے روتے روتے امیر اہل سنت بے ہوش ہو گئے. کافی دیر کے بعد امیر اہل سنت کو ہوش آیا. بے اشک بار آنکھوں سے یہ قافلہ امیر اہل سنت کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ کتاب گھر تھی, ایک سامنے کا گھر تھا جس میں امیر اہل سنت نے 2 کمرے تھے, اور اس میں امیر اہل سنت فیضان سنت لکھا کرتے تھے. ہم چونکہ چند اسلامی اس وقت پنجاب میں کام بہت تھوڑا تھا, چند اسلامی لاہور سے گئے تھے. امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی, آپ نے بڑی شفقتوں سے نوازا, بڑی محبتوں سے نوازا. رات چونکہ 2 بج گئے تھے, ایک کمرے میں امیر اہل سنت کی کتابیں پڑھی تھی جس میں بیٹھ کر آپ کتاب فیضان سنت لکھا کرتے تھے, اور دوسرے کمرے میں آرام کیا کرتے تھے. ہم 6 اسلامی بھائی جو لاہور کے تھے وہاں بیٹھ گئے. امیر اہل سنت اپنے معمولات سے فارغ ہوئے تو اپنے دوسرے آرام والے کمرے میں تشریف لے گئے. پھر آ کر فرمانے لگے کہ تم پنجاب سے آئے ہو, تھکے ہوئے ہو, تو آپ بھی اگر میرے ساتھ آرام کرنا چاہو تو میرے کمرے میں ہی آ جاؤ. ہمیں شرم محسوس ہوئی کہ امیر اہل سنت کے ساتھ کیسے لیٹیں گے, بے ادبی ہوگی. ہم نے انکار کر دیا کہ حضور کوئی بات نہیں, ہم یہی ٹھیک ہے, آپ آرام فرما لیں. جب آپ تشریف لے گئے تو ہمیں وہیں کے ایک صاحب نے بولا کہ لوگ تو ترستے ہیں امیر اہل سنت کے ساتھ آرام کرنے کے لیے, امیر اہل سنت نے تمہیں خود دعوت دی, تم نے اتنا پیارا موقع ضائع کر دیا. ہمیں بڑی حسرت ہوئی, بڑا پچھتاوا ہوا کہ کاش ہم امیر اہل سنت کے ساتھ چلے جاتے. ابھی ہم پچھتا ہی رہے تھے, حسرت کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں امیر اہل سنت نے دوبارہ کنفرمایا, فرمانے لگے یار تم پنجاب سے تھکے ہوئے, ادھر آرام نہیں ملے گا, تو اگر آرام کرنا چاہو تو اسی کمرے میں آ جاؤ. ہم 6 کے 6 سامنے اٹھے اور امیر اہل سنت کے ساتھ اس کمرے میں چلے گئے. امیر اہل سنت نے وضو فرمایا اور اس کے بعد لائٹ بند کر دی. سارے سامنے چونکہ تھکے ہوئے تھے, سب کے سب لیٹ کر سو گئے. میں چونکہ کچھ دیکھنے گیا تھا, میرے دل میں جو وسوسے تھے ان کو دور کرنے گیا تھا. امیر اہل سنت نے بتی بند کر دی, لائٹ آف کر دی, سارے سامنے سو گئے. میں یوں ہی اسی طرح دھوزانہ ہو کر بیٹھ گیا. میں نے دیکھا کہ اندھیرے میں امیر اہل سنت کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں, اور وہ کچھ پڑھتے جا رہے, چاروں طرف
پھونک مار کر دم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس نیک بندے کی یہ بات مجھے یاد آئی کہ اتنی دیر تک سوتے نہیں ہیں جب تک اپنے مریدین کو توجہ میں نہ لے لیں، ان کی حفاظت کی دعا نہ کر لیں۔ تو میر اہل سنت کچھ پڑھتے رہے، پھونکتے رہے، میں بھی چونکہ تھکا ہوا تھا تو یوں بیٹھے بیٹھے میری بھی آنکھ لگ گئی، مجھے نہیں پتہ میں کب سو گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امیر اہل سنت نے ہم اسلامی بھائیوں کے پاؤں دبانا شروع کیے اور کہا اٹھو اٹھو ہے دوستو، کب تک سو گئے؟ تو ہم نے جب دیکھا اللہ کے تھکے ہوئے تھے کہ میر اہل سنت پیر ہو کر، اللہ کے ولی ہو کر ہم گناہ گاروں کے پاؤں دبا رہے ہیں، ہم ایک دم جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، بڑے نادم پشیمان ہوئے، میر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار میں روزہ رکھتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی سحری کرنا چاہے تو وہ میرے ساتھ سحری کر لے۔ ہم 7 دن امیر اہل سنت کی صحبت میں رہے، 7 دن امیر اہل سنت نے خود بھی روزہ رکھا اور ہمیں بھی روزہ رکھوایا۔ تو وہ دوسرا اس کا جو قول تھا کہ کم و بیش سارا سال روزے رکھتے، تو 7 دنوں میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امیر اہل سنت الحمدللہ نفلی روزے رکھتے تھے۔ پھر امیر اہل سنت کے ساتھ سارا دن رات بھی گزرتی، تو کہیں آپ ادھر بیان کرنے جا رہے ہیں، کبھی ادھر بیان کرنے، جو ہی بیان سے فارغ ہوتے ملاقات شروع ہو جاتی، ملاقات سے فارغ ہوتے تسبیح نکال کر ذکر و درود پڑھنے شروع کر دیتے۔ یعنی امیر اہل سنت کو 7 راتوں میں ہمیں کوئی لمحہ ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لوگوں کی غم خواری، کوئی بیمار ہے تو اس کی خبر لینے جا رہے ہیں، کسی کے والد بیمار ہے اس کی خبر لینے جا رہے ہیں، کہیں فوتگی ہوئی اس کے گھر میں فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یوں 7 راتوں میں ہم نے ساری رات دیکھا کہ امیر اہل سنت الحمدللہ ساری رات ذکر و درود میں گزارتے تھے، اشراق و چاش پڑھ کے چند گھنٹے آرام فرماتے تھے۔ لیکن جب سے یہ مدنی ماحول سے منسلک ہوئے تو ان کی شخصیت میں ایسی تبدیلی آئی کہ انہوں نے 5 وقت کی نہ صرف نماز پڑھنی شروع کر دی بلکہ تہجد پڑھنی شروع کر دی۔ اس کے بعد یہ مولانا الیاس قادری صاحب کے ساتھ جب حج کے لیے گئے تو ان کے اندر مزید ہم نے بہت ساری تبدیلیاں دیکھی، اور یہ خاص طور پہ ہمیں ہماری بہنوں کو مسائل اس طرح کے بتاتے کہ ساری خواتین نے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ باقاعدہ طور پہ نامحرم کے سامنے پردہ کرتی ہیں۔ اور یہ ماحول ایک دم اتنا زیادہ تبدیل جو ہوا نا، تو اس کو دیکھ کے ہمارے والد صاحب جو اب فوت ہو چکے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ تو وہ خاص طور پہ ہم سب بھائیوں میں سے دانیال بھائی کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے کہ اس بچے نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ لگایا ہے، جس کی وجہ سے میرے دوسرے سارے بچے جو ہیں وہ اسلام کی راہ میں، اور خاص طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف گامزن ہو گیا، اور اس وجہ سے جو پورے گھر کا ماحول ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا۔ اور ان کی برکت میرے علاقے میں اس سے پہلے پچھلے 2 ماہ پہلے تقریباً 10 درس ہوتے تھے، ان کی برکت سے الحمدللہ عز و جل اس ماہ الحمدللہ 26 درس شروع ہو چکے ہیں۔ نہ صرف 26 درس ہو چکے ہیں بلکہ اور بھی دیگر مدنی کاموں میں بہتری آ رہی ہے، اجتماعات میں ترقی ہو رہی ہے، مدنی قافلوں میں اسلامی سفر کر رہے ہیں۔ ان کی الحمدللہ عمل کی وجہ سے الحمدللہ میرے اپنے عمل میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ اس کی ایک بہار یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل میں نے خود بھی کنز الایمان سے روزانہ جو ہے وہ ترجمہ تفسیر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ان کی توجہ دلانے سے منہاج العابدین اور دیگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتب انہوں نے ارشاد فرمائی وہ بھی روزانہ الحمدللہ پڑھنی شروع کر دی ہیں۔ 7 دن گزر گئے، ہم نے امیر اہل سنت سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ کل میرے بھائی کی سالانہ برسی ہے، اگر آپ لوگ رک جاؤ اور کل میرے غریب خانے پر میرے بھائی کی برسی میں بھی شرکت کر لو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ چونکہ چوتھی جو خواہش تھی ہماری وہ امیر اہل سنت کا آستانہ دیکھنے کی تھی کہ کرائے میں رہتے ہیں، گھر میں فرنیچر نہیں ہے، سادگی ہے، چٹائیاں بچھی ہیں، تو وہ تمنا پوری ہو گئی۔ امیر اہل سنت نے خود ہی کرم فرما دیا، کیونکہ امیر اہل سنت کی فاقہ کشی روزے کی شکل میں بھی 7 دن دیکھی، ساری رات عبادت کے سلسلے بھی دیکھے، ذکر و درود کے سلسلے بھی دیکھے، نوافل کے سلسلے بھی دیکھے، تہجد و اشراق و چاش کے سلسلے بھی دیکھے، اور اس کے ساتھ امیر اہل سنت کے ریاضت کے سلسلے بھی دیکھے کہ آپ اتنی دیر تک لیٹتے نہیں تھے جب تک چاروں طرف کچھ پڑھ کر دم نہیں فرما دیتے تھے۔ تو چوتھا جو وسوسہ تھا فقیری لائن کے سلسلے میں گھر دیکھنے کا، تو وہ امیر اہل سنت نے خود ہی کرم فرما دیا۔ امیر اہل سنت کے ساتھ گئے، ایک فلیٹ میں اوپر ایک گھر تھا جس کے 2-3 کمرے تھے، امیر اہل سنت نے ختم پاک پڑھا، لنگر شریف امیر اہل سنت کے ساتھ سادہ لنگر کھایا۔ پھر گھر میں دونوں کمرے دیکھے تو کہیں پر نہ کوئی بیڈ ہے، نہ کوئی صوفہ ہے، نہ کوئی کرسی ہے، سادہ فرش ہے، اور کھجور کی چٹائیاں سمیٹ کر ایک سائڈ پر رکھی ہوئی ہیں، ہر طرف مدینہ لگا ہے، مکہ لگا ہے، اور ایک جگہ پر طیارہ بھی لگا ہوا تھا جسے جہاز کہتے ہیں، ایروپلین۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ طیارہ کیوں لگایا ہے۔ امیر اہل سنت سے سوال کیا کہ ہر طرف مدینہ ہے، مکہ شریف ہے، یہ طیارہ کیوں لگایا ہے؟ تو آپ نے میرا جو چھوٹا بچہ ہے نا محمد بلال،
تو اس کی تربیت کے لیے میں اس کو بولتا ہوں بیٹا ایروپلین لے لو، اس پر جہاز پر سیل کرنا، یہ سے کھیلنا. وہ کہتا ہے نہیں بابا مدینہ لینا ہے. میں اس کو ترغیب دلاتا ہوں ایروپلین لے لو، وہ کہتا ہے نہیں میں نے مدینہ لینا ہے. تو یوں بچپن ہی سے اپنے بچوں کے دل میں امیر اہل سنت کی مدینے کی محبت پیدا کرنے کا انداز دیکھا، پھر خوف خدا میں رونا دیکھا، عشق رسول میں تڑپنا دیکھا. تو الحمدللہ عز و جل وہ سارے وسوسے دور ہو گئے. پھر 1996 میں امیر اہل سنت نے کرم فرمایا اپنے ساتھ چل مدینہ کی سعادت عطا فرما دی. تو پھر تو 40 دن امیر اہل سنت کے ساتھ جو عشق و مستی میں محبت میں گزرے. امیر اہل سنت کا تقویٰ دیکھا، پرہیزگاری دیکھی. امیر اہل سنت کے وہ 4 روزوں کے علاوہ پورے 40 دن مکے کی سخت گرمیوں میں روزے دیکھے. آپ کی علماء کرام سے محبت، خوف خدا میں رونا، عشق رسول میں تڑپنا دیکھا. کچھ مدنی منع حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. تو اس سلسلے میں محفل مدینہ تھی، اس میں نگران صاحب نے کرم فرمایا، دانیال بھائی آئے، انہوں نے ماشاءاللہ کافی ذہن بنایا، انفرادی کوشش کی، بیان کیا سنت و برا. تو آپ کے بیان کا یہ اثر ہوا، کافی مدنی منع الحمدللہ عز و جل رو رو کے دعائیں مدینہ پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے، اور رو رو کر مدینے کی حاضری کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اور کافی مدنی منوں نے الحمدللہ حج صاحب کی برکت سے تہجد بھی پڑھنا شروع کر دی. حج صاحب کے مدرسے میں آنے کی برکت سے ماشاءاللہ کافی مدنی منوں نے تہجد بھی شروع ہو گئی، 5 نمازیں بھی جو نہیں پڑھتے انہوں نے پڑھنا شروع کر دی، نیت بھی کی، اور آئندہ تہجد پڑھنے کی نیت بھی ہے ان کی. ان کا ایک واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک علاقائی ذمہ دار کا انتقال ہو گیا، نوجوان تھا بالکل اور بہت کام کرنے والا تھا. تو محمد دانیال رضا عطاری، آپ اندازہ لگائیں کہ جنازے میں شرکت تو سبھی کر لیتے ہیں، 40 دن تک اس کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھتے رہے. اور یہاں تک کہ اس کا سگا بھائی جو ہے وہ قبر کے پاس بعد میں پہنچتا تھا، پہلے پہنچ جایا کرتے تھے، پہنچے ہوتے تھے. تو اس وجہ سے اس کا پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی موضوع میں وابستہ ہو گیا. الحمدللہ میں نے دیکھا کہ جہاں پر بھی کہیں کسی اسلامی بھائی کو دکھ رنج علم ہو اور دانیال بھائی کو پتہ چل جائے تو وہ وہاں پر لازماً پہنچتے ہیں اور بہت زیادہ شفیق ہیں، بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. ایک ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس وقت جب وہ دعوت اسلامی میں یعنی مرکز الاولیاء لاہور میں پہلا مدرسۃ المدینہ قائم ہوا تو آپ ہی کو اس کی ذمہ داری دی گئی. الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک دیکھا ہے کہ آپ نے پیر ان کا روزہ نہیں چھوڑا اور مدرسۃ المدینہ کو عروج اور مدرسۃ المدینہ کے لیے انتھک کوشش کی اور پھر اتنی کوشش کی کہ الحمدللہ ایک وقت آیا کہ آپ مدرسۃ المدینہ کے نام سے جانے لگے. اپنا جو انہوں نے سنتوں کے اوپر اپنے آپ کو ڈال لیا ہے، اس کے پیچھے سارا جو مدنی ماحول کا جو ہے نا وہ اثر ہے، اور یہ اثر میرا خیال ہے ہمیں پورے معاشرے میں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج بھی مجھ سے اسلامی بھائی سوال کرتے ہیں کہ دانیال بھائی آپ ماحول میں کیسے آگے؟ میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ آج تک مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا اور مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ مجھ جیسا بدکار سیاکار گناہوں کی دلدل میں لتھرا ہوا کیسے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. یہ سب میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی نظر کرم ہے، ان کی توجہ کی برکت ہے کہ انہوں نے اتنی محبت دی کہ پھر امیر اہل سنت سے اتنی محبت ہو گئی کہ الحمدللہ تیسرے دوسرے مہینے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں باب المدینہ حاضر ہو جاتے، 5-5 6-6 دن ان کی صحبت میں رہتے. آپ اندازہ کریں کہ ماحول سے پہلے میرا نام شہباز احمد بٹ تھا، اور شہباز احمد بٹ جو بگڑا ہوا نوجوان تھا، لڑائی جھگڑوں میں، فیشن میں، ناچ گانے میں، جب باب المدینہ کے بعد وسوسوں کو دور کرنے کے بعد امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہم 6 صحابی حاضر ہوئے تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ شہباز کا معنی بلند پرواز والا ہے اور یہ تکبرانہ نام ہے. تو امیر اہل سنت نے مجھے نام محمد عطا کیا اور پکارنے کے لیے دانیال رضا عطاری. امیر اہل سنت نے نام بدل کر میری قسمت بدل کے رکھ دی. تب سے امیر اہل سنت نے جب سے تقریباً 88-99 میں میرا نام بدلا، اس کے بعد الحمدللہ زندگی میں مدنی انقلاب برپا آ گیا. الحمدللہ امیر اہل سنت سے وابستگی ہو گئی. الحمدللہ پہلے میں لاہور میں ذمہ دار تھا، پھر لاہور کے مدرسوں کی ذمہ داری میرے پاس کئی سال رہی. اس کے بعد امیر اہل سنت کے حکم پر میں گجرانوالا مائیگریشن کر گیا، ہجرت کر گیا. وہاں پر 7 سال امیر اہل سنت کے حکم پر میں نے
गुजारे हैं। उसके बाद मदनी मरकज़ ने मुझे कश्मीर कबीना की ज़िम्मेदारी अता फरमाई। तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर में ज़ंजानी कबीना के ख़ादम होने की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत कर रहा हूँ। मैं अपने इस किस्मत पर नाज करता हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मीर अहले सुन्नत की ग़ुलामी नसीब हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते हैं जब तक बिके ना थे कोई पूछता नहीं था, तुमने ख़रीद कर मुर्शिद मुझे अनमोल बना दिया है। ख़रीदा तो ऐसा ख़रीदा मुझ जैसा वारा नौजवान जिसको हर कोई ओए तोए करके बुलाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ख़ानदान में मुझे हज़रत साहब कहा जाता है और मदनी माहौल में हर समय में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हाजी साहब के नाम से पुकारता है। लोग मोहब्बत करते हैं, शफ़क़तें करते हैं। ये सब मेरे मुर्शिद की मोहब्बत का सदका है। अल्लाह ताला मीर अहले सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए। हम सब को उनकी ग़ुलामी में दावत इस्लामी में आफ़ियत के साथ इस्तकामत अता फ़रमाए और मदनी मरकज़ का फरमाबरदार बनाए। आमीन बिजाही नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करम तुम दावत इस्लामी पर सरकार का देखो, जिसे निस्बत मिली उसको अनोखा कर दिया देखो। उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। अदनान भाई 30 दिन मदनी काफ़िला, मोहम्मद अदनान 5 वक्त नमाज, अजीम अत्तारी टंडो, मोहम्मद ख़ान 3 दिन मदनी काफ़िला, उस्मान भाई एक मुट्ठी दाढ़ी, अब्दुल कादिर अत्तारी टेक्सला, इन्होंने हर जुमारात हफ्तावार इज्तिमा की नीयत की। मुख्तलिफ आपके SMS मौसूल हो रहे हैं। हमारा वक्त गुजर चुका है। दानियाल भाई तुसी ते साडा वक्त ले लिया, बहुता ले लिया, पर तुसी चल मदीना दे वाक़ियात ते बयान कीते ही नहीं। वो असी की करे, तो हमारे लिए कोई मौका ऐसा रखे कि हम आपसे चल मदीना के वाक़ियात भी सुने। आज के सिलसिले में हम आपकी कॉल्स तो ले ही नहीं पाए, आइए आपकी चंद कॉल्स भी सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इहतिशाम अरशद अत्तारी, मरकज़ुल औलिया लाहौर से। सिलसिला मदनी इनकलाब बहुत प्यारा सिलसिला है। ये वाकई में एक मदनी इनकलाब है। अल्लाह ताला इस सिलसिला करने वालों को खूब खूब बरकत अता फरमाए। जो इस्लाम में इसमें कोशा हैं, मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें कामयाबियां अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिला मदनी इनकलाब के ज़रिए हमें पता चलता है कि दावत इस्लामी का हम लोगों पर किस कदर और कितना अजीम एहसान है कि माशरे के बिगड़े हुए लोग, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बिगड़े तिगड़े लोग जिनसे के लोग पनाह मांगा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के मदनी माहौल ने उन पे ऐसा करम किया कि मदीना मदीना सुभान अल्लाह देख के वाकई दिल खुश होता है। जज़ाकल्लाह। मदनी इनक़िलाब सिलसिले में आपकी कॉल की आमद मरहबा, जज़ाकल्लाह खैरा, आपने अपने तासुरात से हमें नवाजा। मज़ीद कॉल सुना दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद फ़ियाज़ अत्तारी है। सबसे पहले बापा से मिलाने वाले मुझे हाजी दानियल साहब हैं लाहौर में, तो माशाल्लाह इनको देख के मेरा ईमान ताज़ा हुआ है। तो वैसे मैंने हाजी साहब का बयान सुन के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी की और मदनी लिबास की नियत की है इंशाल्लाह, और हर माह मदनी काफ़िले की नियत की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी कॉल सुनकर इश्काल हो गया, अब कौन से हाजी साहब का आपने बयान सुना है? उम्मीद है शायद आपने हाजी दानियाल का बयान सुना होगा और दाढ़ी की नियत कर ली होगी। बहरहाल माशाअल्लाह, मरहबा, खुशामदीद। जी आयानू, मज़ीद कॉल सुना दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल का ये सिलसिला मदनी इनकलाब बहुत ही प्यारा सिलसिला है। इस सिलसिले को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह दिल में एक जज्बा पैदा होता है कि आज मेरे शेख तरीक़त की वजह से हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की जिंदगी पर मदनी इनकलाब बरपा हुआ है। मैं इस माहौल से वाबस्ता नहीं था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैंने पापा का मदनी मुज़ाकरा कंटिन्यू सुना। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये पापा का करम है कि मेरे घर पर अल्हम्दुलिल्लाह जब से मदनी चैनल लगा है तब से लेकर आज तक कंटिन्यू देखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिले का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। हमारे घर वाले सारे बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिले को देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो आपने तो मदनी मुज़ाकरे की बात सुना दी। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा। मज़ीद कॉल सुना दीजिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں توفیق احمد اتاری حرم الحرام میں حاجی محمد دانیال اتاری صاحب کے ساتھ 3 دن کا مدنی قافلہ کرنے کی سعادت حاصل کی، سفر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حاجی صاحب کے زیر سایہ تربیت میں رہتے ہوئے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ماشاء اللہ حاجی صاحب ایسی تربیت کرتے ہیں جو کہ تعریف کے قابل ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں موجود کہ میں حاجی صاحب کی تعریف کر سکوں۔ ماشاءاللہ مدنی انقلاب سلسلہ بہت اچھا ہے، ایسا سلسلہ چلنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے گھر والے اس سلسلے کو ہر ہفتے دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں تقریباً ہر وقت مدنی چینل چلتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ سب کا شکریہ جنہوں نے SMS کیا، کال کیا، جن کی چلا سکے، جن کے SMS ہم نہیں پڑھ سکے ان کا بھی شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا